اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے مراکش سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے مراکش میں ایک قیامت کا منظر لوگوں نے دیکھا، اور اتنا خطرناک زلزلہ مراکش کے لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، اور کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جو پورے کے پورے زمین دوز ہو گئے، تباہ ہو گئے، نقشہ ہی ان کا مٹ گیا کہ یہاں پر کبھی بستیاں تھی۔ خیر، آئیے مراکش زلزلے کو لے کر متاثرین کی مدد کے لیے فضائی پل کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب کی قیادت یعنی سعودی عرب کے حکمران یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ امدادی سامان بہتر انداز میں وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں قائم شاہ سلمان امدادی تنظیم کو ہدایت دی ہے، آدیش دیا ہے کہ مراکش میں زلزلے سے متاثر لوگوں کے لیے فضائی لنک یا رابطہ قائم کر کے وہاں کے متاثرین کے لیے امدادی سامان بڑے پیمانے پر بھیجا جائے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق رائل کورٹ کے مشیر اور شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کے سپروائزر جنرل ڈاکٹر عبداللہ بن عبد العزیز الربیع نے کہا ہے کہ شامی ہدایات کے مطابق جنرل ڈائریکٹریٹ کے تحت ایک سعودی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سعودی ریڈ کریسنٹ اتھارٹی کی ٹیموں کے ساتھ مراکش میں امدادی اور انسانی ہمدردی کے کاموں میں سرگرم عمل رہے گی۔ وہیں پر انڈیا کے تمام بڑے علماء کرام نے، جمعیت علماء ہند نے، رضا اکیڈمی نے بھی تمام انسانوں سے اور ملک کے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے مراکش زلزلہ متاثرین کی مدد کی جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور ایران کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی کس طریقے سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، کس طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس میں نمازیوں پر بھی بمباری کرتے رہتے ہیں، لیکن
فلسطینیوں کے جذبہ شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ فلسطین کے معصوم بچوں نے بھی یہ قسم کھائی ہے کہ ہم اللہ کے گھر اور پہلے قبلے بیت المقدس کی خون کے آخر قطرے تک حفاظت کریں گے۔ خیر، اس وقت موساد کا اور ایران کا ایک بڑا دشمنی والا معاملہ ہے، اور خبر آ رہی کہ موساد نے یعنی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے ایران پر یہ الزام لگایا ہے کہ ایران لگاتار حملوں کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے چیف نے ایران پر دنیا بھر میں اسرائیلی اور یہودی اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے، اور کہا ہے کہ ایران کی 2 درجن سے زیادہ کوششوں کے مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے اسرائیل تہران کے واسطے حملہ کرنے کو تیار ہے۔ ایسے ہی ایک سیکورٹی کانفرنس سے بات کرتے ہوئے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ 1 سال کے دوران افریقہ، یورپ، جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی امریکہ میں 27 حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ یعنی اسرائیل کا سیدھا یہ ماننا ہے کہ ہم پر نشانہ بنانے کے لیے ایران نے پوری دنیا میں ٹیمیں تیار کی ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 27 ایسے حملے ہیں جو ہم پر کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، جن کو ہم نے ناکام بنایا ہے۔ ایادن پڑوسی ملک افغانستان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں 22 سال امریکہ رہا، پوری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا، لیکن افغانستان کے ان ملاؤں کو سلام جو پہاڑوں میں رہ کر جنہوں نے 20 سال گزارے اور اپنے پختہ ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور 20 سال کے بعد ہی صحیح لیکن دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت امریکہ کو وہ افغانستان سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 20 سال تک امریکہ افغانستان میں رہا، لیکن کیا ہاتھ میں آیا؟ جھنجھنا ہاتھ میں آیا۔ سوکھی روٹی کھانے والے ملاؤں نے سپر پاور طاقت امریکہ کا مقابلہ کیا۔ آج طالبان کا ملاؤں کا پورا قبضہ ہے افغانستان پر۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان تباہ ہو گیا، لیکن رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ملاؤں کے قبضے کے بعد اب افغانستان پوری دنیا میں سب سے سستا ملک بن چکا ہے، جہاں پیٹرول سے لے کر کھانے کی ہر چیز دنیا میں سب سے زیادہ سستی مل رہی ہے۔ اور آج سے 2 دن پہلے ایک تصویر میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ افغانستان کا ایک منتری یعنی ملا منتری، ایک مزدوری کرنے والی، سبزیاں بیچنے والی، لوٹ گاڑی پر سامان بیچنے والی ایک بوڑھی عورت کو مل کر افغانستان کا ایک ملا منتری کہتا ہے کہ امی جان اب تمہارے بچے آ چکے ہیں، گھر پر بیٹھے رہو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، اب تمہارے بچے گھر بیٹھے تمہیں روپیہ کما کر لا کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ جب اسلام کے ماننے والے کسی زمین پر حکمران اور سلطان اور بادشاہ بنتے ہیں تو پھر انصاف ایسے قائم ہوتا ہے، اور ظلم ایسے ختم ہوتا ہے، اور مظلوموں کی ایسی سنی جاتی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایادن بڑی خبر آ رہی ہے رشیا اور سعودی عرب کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین جب جنگ چھڑی تو تقریباً 2 سال مکمل ہو گئے، لیکن ابھی تک جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور اکثر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا، سمسیاؤں کا، پرابلمز کا حل نہیں ہوتی ہے، لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خیر، رشیا اور یوکرین 2 سال سے جنگ کر رہے ہیں، مگر ابھی سعودی عرب اور روس کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے کہ روس نے سعودی عرب سمیت 5 ملکوں کے ٹورسٹ کو، سیاحوں کو ویزا فری انٹری کا مشورہ دیا ہے۔ روس کے وزیر نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ان کے ملک یعنی روس نے کویت، بحرین، سعودی عرب اور عمان اور ملیشیا یہاں کے سیاحتی ویزوں کو یعنی ٹورسٹ ویزوں کو ختم کرنے اور ان ملکوں کے سیاحوں کو ویزا فری انٹری کی تجویز پیش کی ہے۔ یعنی رشیا نے ان 5 ملکوں کو
जो टूरिस्ट वहां पर जाना चाहते हैं, रशिया जाना चाहते हैं, उनके लिए वीजा फ्री कर दिया है। आप जानते हैं कि रशिया भी तबाह हुआ है। भले ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन को तबाह किया है, लेकिन जब दो लड़ते हैं तो छोटा भी अगर एक थप्पड़ मार दे तो आखिर वो भी थप्पड़ ही कहलाती है। तो रशिया को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब रशिया अपने मामलात को सुधारने के लिए कुछ मुल्कों को टूरिस्ट वीजा फ्री करने की तजवीज पेश कर रहा है, ताकि अपने कारोबार, अपने बिजनेस और अपने तिजारत को दोबारा बेहतर अंदाज में खड़ा कर सके। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हालात इंतहाई खराब है, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मैं अक्सर कहता हूं कि उसका नाम पाकिस्तान है, पाक जगह जहां पर अहले ईमान रहते हैं। मगर अफसोस ये होता है कि वहां मस्जिदों में बमबारी होती है, मस्जिदों में गोलियां चलती है, कभी कभी इमाम खुतबा दे रहा है और इमाम पर गोलियां चलती है। तो बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब किस्म की सियासत है। आप जानते हैं कि इससे पहले इमरान खान, साबिक क्रिकेट खिलाड़ी जो वहां के वजीर आजम थे, माहौल ऐसा बना कि इमरान खान समेत उनके कई साथियों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। फिर इससे पहले नवाज शरीफ का मामला आया तो पाकिस्तान के हालात, सियासी हालात बड़े खराब है। लेकिन सियासी हालात के साथ साथ अब कोर्ट के हालात भी बड़े खराब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बयान आया है कि आईनी मामलात में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट को भी इम्तिहान से दो चार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा है कि आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का भी इम्तिहान लिया गया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की तकरीब का खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात भी खराब है, माशी हालात भी खराब है, तिजारती हालात भी बड़े खराब है, और बाकायदा कोर्ट को भी इसमें मुलव्वस किया जा रहा है।